بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 864 ہے، 864۔ سورہ یونس کی 2 آیتوں کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 53 اور 54، 53 and 54۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور وہ خبر دریافت کرتے ہیں آپ سے، احق، کیا حق ہے، ہوا وہ عذاب، قل کہہ دیجئے، ای ہاں، وربی، اور میرے رب کی قسم، انہو بلا شبہ وہ، لحق، یقیناً حق ہے، وما انتم، اور تم نہیں ہو، بمعجزین، عاجز کرنے والے، ولو، اور اگر، انا، بے شک، لکلی نفس، ہر نفس کے لیے، ظلمت، جس نے ظلم کیا، ماں، جو کچھ ہے، فی الارض، زمین میں، لفتدت، تو ضرور فدیہ دے دے گا، بھی اس کے ساتھ، وَأَسَرُّ، اور وہ مجرم چھپائیں گے، الندامت، ندامت کو، لما، جب، رأو، وہ دیکھیں گے، العذاب، عذاب، وقضیہ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وہم، اور وہ، لا یظلمون، ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو کہ ہاں، اللہ کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے گا، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ آخرت کا عذاب واقعی سچ ہے؟ دوسری بات، کہہ دو کہ میرے رب پروردگار کی قسم، یہ بالکل سچ ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تیسری بات، اور جس شخص نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر اس کے پاس روئے زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش کر دے گا۔ چوتھی بات، اور جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہے گا۔ پانچویں بات، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جھٹلانے والے بدبخت لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے جس عذاب کی خبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں دیتے ہیں، کیا وہ واقعی حق ہے؟ دنیا میں جو نافرمانیاں ہم کرتے ہیں ان کی وجہ سے کیا واقعی عذاب نازل ہوگا، یا یہ صرف ڈرانے دھمکانے ہی کی باتیں ہیں؟ پھر اس کا جواب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دیا جا رہا ہے، پیغمبر، قل، آپ کہہ دیجئے کہ ای ہاں، وربی، اور میرے پروردگار کی قسم، انہو لا، بے شک یہ عذاب حق ہے، ثابت ہے، سچ ہے، اور اس عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اور تم عذاب سے بچنے والے بھی نہیں ہو۔ جس طرح تمہارے رب نے تم کو عدم سے وجود میں لایا، تم کچھ نہیں تھے، تمہیں پیدا کیا، اب جب تم مٹی ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82، 82۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اس کی تعریف قرآن مجید کی دوسری آیتیں بھی کرتی ہیں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 3 میں یوں ہے، وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلی وربی لتأتینکم۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ کہہ دو کیوں نہیں آئے گی، میرے عالم الغیب پروردگار کی قسم، وہ ضرور تم پر آ کر رہے گی۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 میں کہا گیا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن
ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں کبھی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. کہہ دو کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم انہیں ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا تھا، اور یہ اللہ کے لیے معمولی سی بات. وما انتم بمعجزین، اور یہ بات یاد رکھو اے انکار کرنے والے، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. یعنی تم یہ مت سمجھو کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو تم اس عذاب سے بچ کر کہیں بھاگ جاؤ گے. تم نہ کہیں بھاگ پاؤ گے اور نہ ہی کوئی تمہیں پناہ دے پائے گا. یہ ملک سارا اللہ کا ہے، جہاں بھی بھاگو گے اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت میں رہو گے. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 22 میں کہا گیا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور تم آسمان میں اور زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے جو اس کے عذاب سے بچائے. سورہ انعام کی آیت نمبر 134 میں یوں کہا گیا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے. جو لوگ دنیا میں حق بات کو جھٹلا رہے ہیں اور شرک اور کفر کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں انہیں اس کی سزا آخرت میں ضرور ملے گی. جب وہاں عذاب آ جائے گا تو اس عذاب سے بچنے کی کوئی صورت بھی باقی نہیں رہے گی. وہاں جب عذاب سامنے آئے گا تو وہ اپنی جان کا بدلہ دے کر عذاب سے بچنے کے لیے اپنا سب کچھ خرچ کرنے کے لیے راضی اور تیار ہو جائیں گے. اگر انہیں اپنی جان بچانے کے لیے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے پوری زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اور اس جیسا اور بھی مل جائے تو وہ سب اپنی جان کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن وہاں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو ان کی طرف سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا. اسی حقیقت کا انکشاف اس آیت میں کیا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ. ہر وہ شخص جس نے ظلم کیا اگر اس کے لیے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ اپنی جان کو عذاب سے چھڑانے کے لیے یہ سب کچھ خرچ کر ڈالے گا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 36 میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے بلکہ اس کے مثل اور بھی ہو اور وہ اس سب کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے. ان کے لیے تو دردناک عذاب. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں بھی یہ بات واضح انداز میں کہی گئی ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر ہیں ان میں سے اگر کوئی زمین پر سونا دے وہ فدیہ ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد ان منکروں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. جب یہ جھٹلانے والے بدبخت عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت، شرمندگی اور پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے، مگر دل ہی دل میں شرمندہ ہوتے رہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں ایمان لا لیتے تو آج اس دردناک اور سخت ترین عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. ندامت کہتے ہیں ہر وہ احساس جو آدمی اپنے دل میں پاتا ہے اور درد اور پچھتاوے کی وجہ سے جو اس نے نقصان والا کام انجام دیا ہے. جب یہ مشرکین سخت ترین عذاب دیکھیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے اور اپنی شرمندگی اور پچھتاوے کو چھپائیں گے اور کبھی اپنی شرمندگی کا اظہار بھی کریں گے، جیسا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 56 میں ہے یا حسرت علی ما فرطت. ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں. آخر میں یہ بات بتائی جا رہی ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا. انصاف یہ ہوگا کہ بعض کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور بعض کے عذاب میں زیادتی ہوگی لیکن ظلم کسی پر نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.